نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جنات کے بارے میں ہے، اور پھول ہے نرگس، جو قسم ہے پھول کی، نرگس نامی جو پھول ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ ویسے تو اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناؤں گا اس کے بارے میں جو کہ بہت بہترین ہے، اور ساتھ ہی جنات کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ جنات انسان کو کیسے راستہ بتاتے ہیں۔ تو دوستو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن سفر میں نکلا اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں تھا کہ رات ہو گئی۔ وہاں مجھ سے کوئی انس و محبت کرنے والا نہ تھا کہ اچانک بیچ رات میں کسی پکارنے والے نے پکارا کہ تاریکیوں میں دل نہیں پگھلنے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہونے کے خوف سے نفوس پگھلنے چاہیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گیا، چنانچہ میں نے پوچھا مجھے جن نے پکارا ہے یا انسان نے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مومن جن نے پکارا ہے، اور میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ بھی مومن ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ تو دوستو پھر ان میں سے دوسرے جن نے مجھے آواز دی، بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا۔ اس نے یہ کہا اس جن نے یہ کہا کہ بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ دائمی مسافر بے گھر نہ ہو جائے۔ بڑی گہری بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا ان کی باتیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ پھر ان میں سے تیسرے جن نے مجھے پکارا کہ جو تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اسے کسی قسم کی فکر نہیں لاحق ہوتی، یعنی جو اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی فکر نہیں آتی، یعنی غم نہیں آتا، پریشانی نہیں آتی۔ کتنی گہری بات اس جن نے نصیحت کی۔ تو دوستو آگے تو میری چیخ نکل گئی، فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے کسی خوشبو سونگھنے سے افاقہ ہوا۔ میں نے دیکھا میرے سینے پر نرگس کا ایک پھول رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کوئی وصیت بھی کرو۔ تو ان سب نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں یعنی نیک لوگ، گناہ سے بچنے والے لوگ، ڈرنے والے لوگ ہی کے دلوں کو جلاؤ حیا عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا جس نے غیر خدا کی طمع کی، بے شک اس نے ایسی جگہ طمع کی جو طمع کے قابل نہیں۔ کسی پر امید نہیں لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان پر امید نہ لگائیں، کسی مخلوق پر امید نہ لگائیں۔ اب دیکھیں جو شخص معالج کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیماری ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ پر یقین نہیں ہے، معالج کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں، ساری زندگی 30 سال وہ پھرتے رہتے ہیں معالج کے چکر میں، تو ساری زندگی بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے الوداع کہا اور چلے گئے۔ میں اس وقت سے ہمیشہ کلام کی برکت اپنے دل میں پاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو یہ بہت اہم چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ہم ان کو اتنا خاص اہمیت نہیں دیتے۔ آگے دوستو راستہ، جنات راستہ کیسے بتاتے ہیں، کس طرح کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو وہ راستہ کس طرح بتاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئی اور راستہ بھٹک گئی۔ جب انہیں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کفن پہن لیے۔ وہ کہیں گم ہو گئے، ان کو راستہ نہیں پتا، تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے کفن پہن لیے اور موت کے انتظار میں لیٹ گئے۔ اس حد تک ان کو راستہ بھول گیا۔ ان کے سامنے ایک جن درخت کے درمیان سے نمودار ہوا اور کہنے لگا میں ان جنوں میں سے باقی رہ گیا ہوں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بے یار و مددگار بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ راستہ ہے۔ دوستو آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب خود دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں۔
ہر بندہ مفاد پرست ہے۔ دوستو پھر اس جن نے ان لوگوں کو پانی پر آگاہ کیا اور ان کی رہنمائی کی، یعنی کہ اس جن نے ان کو راستہ بتایا سیدھا اور رہنمائی فرمائی کہ اس طرح جائیں اور وہاں تک آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ آگے جو جنات ہوتے ہیں شیاطین سے انسان کو کس طرح بچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کرم ہے۔ دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خیبر سے چلے تو دو آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ایک دوسرے شخص نے ان دونوں کا پیچھا کیا جو کہہ رہا تھا تم دونوں واپس جاؤ، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں کو واپس لوٹا دیا۔ پھر وہ پہلے آدمی سے جا ملا اور ان سے کہا یہ دونوں شیطان ہیں اور میں ان دونوں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو تم میں سے واپس لوٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کی خدمت میں میرا سلام بھیجنا اور عرض کیجئے گا ہم صدقات جمع کر رہے ہیں، جیسے ہی جمع ہو جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں گے۔ جب وہ صاحب مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔